السلام علیکم ویورز، آج ہم ڈسکس کریں گے اردو گرامر کے وہ امپورٹنٹ کوسچنز جو این ٹی ایس ایگزامز میں بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ اے جے کے پی ایس سی، ایف پی ایس سی میں بھی ان کوسچنز کو بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اردو گرامر کے موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہیں۔ پہلا کوسچن ہے، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے ایسے مجموعے کو جسے اہل زبان محسوس اور غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے مخصوص غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے لفظوں کے ایسے مجموعے کو جسے اہل زبان محسوس اور غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں انہیں محاورہ کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، اہل زبان کی محسوس بول چال جس میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوں اسے کہتے ہیں روزمرہ الفاظ۔ ٹھیک ہے جی۔ کوسچن نمبر 3، ایسا کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو اور یہ کسی زمانے کے ساتھ آئے تو اسے گرامر کی روح سے کیا کہا جاتا ہے؟ گرامر کی روح سے مصدر کہا جاتا ہے۔ فعل اور مصدر میں کیا فرق ہے؟ فعل میں زمانہ نہیں پایا جاتا، مصدر میں پایا جاتا ہے۔ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے جبکہ مصدر میں نہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، فعل کے ساتھ فاعل لازمی ہوتا ہے، تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے جبکہ مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ آئے اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ ایسا فعل جس میں فاعل کے علاوہ مفعول بھی ضروری ہو اسے گرامر کی روح سے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے فعل متعدی۔ کون سا فعل؟ فعل متعدی۔ جو ایسا فعل جس میں فاعل کے علاوہ مفعول بھی ضروری ہو اسے گرامر کی روح سے فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ ایسا فعل جو صرف اثر یا کیفیت ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسا فعل جو صرف اثر یا کیفیت ظاہر کرے اسے فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ وہ فعل جسے کسی جملے میں اصل فعل کے ساتھ مل کر بات کو پرزور اور مکمل کر دینے کے لیے لگایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ امدادی فعل کہتے ہیں۔ کسی لفظ میں جب واو سے پہلے حرف پر پیش ہو تو ایسے واو کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے واو کو کہتے ہیں واو معروف۔ کسی لفظ میں جب عود سے پہلے حرف پر کوئی علامت نہ لگائی جائے تو اسے واو کو کیا کہا جاتا ہے؟ واو مجہول۔ کسی حرف میں اگر یہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر کی علامت ہو اور اس یہ کی آواز نہایت واضح پڑی جائے تو اس یہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ معروف کہا جاتا ہے۔ جب کبھی حرف واو دو اسموں کو ملائے تو اسے واو کو تنہا لکھا جاتا ہے، اسے ملا کر لکھنا غلط ہوتا ہے۔ جیسے خوش و خرم۔ بتائیں کہ ایسے واو کو گرامر کی روح سے کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے واو کو گرامر کی روح سے واو عاطفہ کہا جاتا ہے۔ لفظوں میں ایسے واو جو لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ مثلاً حواب۔ تو ایسے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے واو معدولہ۔ کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ کوسچن 15 ہے، تشبیہ کے ارکان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ تشبیہ کے ارکان کی تعداد 5 ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ انہی 15 کوسچن پہ مشتمل تھا۔